ہر شخص کی مختلف اوقات میں دنیا کے اعتبار سے، انتظامی امور کے اعتبار سے مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کسی شخص کی ترقی اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور اس کو نبھائے۔ اپنی ذمہ داری کو پہچانا نہیں تب بھی کام نہیں چلتا، کامیابی نہیں آتی، اور اس کو نبھایا نہیں، پہچانا لیکن نبھایا نہیں، یعنی ذمہ داری کو آخر تک پہنچایا نہیں تو تب بھی کام نہیں چلتا، کامیابی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی مہم کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا۔ وہ چلے گئے، صبح جمعے کا دن تھا، ایک صحابی ان میں پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز میں ان کو دیکھا، نظر پڑی تو ارشاد فرمایا کہ بھئی تم کیوں نہیں گئے؟ میں نے تمہیں کہا تھا، تم نہیں گئے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جا رہا ہوں، میرے پاس سواری بھی ہے، تیز رفتار سواری ہے، اور میں ابھی چل کر ان تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے یہ چاہا کہ شاید یہ آخری گھڑیاں ہوں اور پھر آپ کی زیارت نہ ہو سکے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں جنگ ہے، شاید پھر میں زندہ واپس نہ آؤں تو پھر آپ کی ملاقات نہ ہو سکے۔ تو اسی خاطر میں نے کہا کہ یہ آخری نماز جمعے کی آپ کے پیچھے پڑھ کر پھر جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جمعے کی نماز بھی پڑھ لی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صبح تم سے تمہارے بھائی پہلے چلے گئے ہیں ان کے اجر تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہ شخص مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، جس میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ اور ظاہر ہے کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو، اس نماز میں کتنی بھلائی اور خیرات اللہ پاک نے رکھی ہو، اور مسجد نبوی جس میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور جمعے کی نماز اس لیے کہ سفر میں جمعہ آدمی نہیں پڑھتا، اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اجر تمہارے دوسرے بھائی لے گئے تم اب ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اس وقت اس کی ذمہ داری یہ تھی، وہ صحابی کا سوچ تھا، وہ عاشق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ حریص تھے نیکیوں کے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اور آپ کے چہرے انور پر نظر ڈالنے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کیا کرتے تھے، اور وہ اجروں کے، ثواب کے، نیکیوں کے بڑے حریص تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ اجر کس کا زیادہ ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جو آگے نکلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذمے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا تھا، اس ذمہ داری کو اسی وقت سے انہوں نے پورا کرنا شروع کیا۔ یہ پہنچ بھی سکتے تھے، ان کے پاس سواری تھی، گھوڑا، اور وہاں تیز پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ جو اطاعت تھی، جو ذمہ داری کا نبھانا تھا، وہ اسی وقت ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال ایک تو مجموعی اعتبار سے اس دنیا میں اسی انسان کی ذمہ داری ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، عبودیت،
بندگی، اللہ جل شانہ کی بندگی، یہ اس کی اصل ذمہ داری ہے جس کو مقصود کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں انسان کے اوپر آتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں طالب علم کی ذمہ داری طلب علم کے دوران یہ ہے کہ وہ یکسو ہو کر اپنے علم کی طرف متوجہ رہے، علم کو حاصل کرے۔ مدرس کی ذمہ داری تدریس کے دوران یہ ہے کہ وہ اپنے وقت پہ آئے، اپنے وقت پہ جائے، اپنی اس ذمہ داری کو نبھائے اور احسن طریقے سے کتاب کو سمجھائے، طلباء کے سامنے رکھے۔ ایک معمار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مکان کی تعمیر اچھے طریقے سے کرے، اس میں وقت بھی ضائع نہ کرے اور اس میں دیانتداری سے کام لیتے ہوئے اچھے طریقے سے وہ کام نبھائے۔ اس طریقے سے ہر شخص کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک شخص اپنے استاذ کی، اپنے باپ کی، والد کی، اپنے شیخ کی خدمت کرتا ہے۔ خدمت کے دوران اس کو اگر اپنا والد، اپنا استاذ، اپنا شیخ یہ کہے کہ یہ کام کرو اور وہ اس کی جگہ پر دوسرا کام کرتا ہے تو یہ ذمہ داری نہیں نبھاتا۔ اس لیے وہ بڑا عقیدت مند ہوگا، اس کی بڑی محبت ہوگی اپنے استاد سے، لیکن جو کام کرنا چاہیے تھا اس نے اس کو حکم دیا تو وہی کام کرے تو ذمہ داری نبھائی، اس سے اس کا دل خوش ہوگا۔ اگر وہ کام نہ کرے اور یہ آگے پیچھے ہوتا رہے اور وہ کام بعد میں کرے تو یہ نہیں، یہ اس وقت اس کی ذمہ داری نہیں تھی، اس لیے اس کی خوشی اس میں نہیں ہے بلکہ اس سے شاید وہ تنگ ہو جائے۔ تو بہرحال انسان اپنی ذمہ داری کو پہچانے، جو کسی ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ میرا کام کیا ہے، میرے ذمے کیا کام لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے، صحابہ کرام کام تقسیم کرتے انتظامی امور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا اور خود ارشاد فرماتے کہ میرا بھی کوئی کام لگاؤ۔ تو جس وقت آپ کوئی دنیا کی اس میں مشغول ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ذمے کام لگاتے۔ ایک سفر کے موقع پر صحابہ کرام میں کام تقسیم ہوا، یہ پانی لائے گا، یہ کھانا پکائے گا، یہ آگ جلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں لکڑیاں لاؤں گا جنگل سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم آپ کی طرف سے محنت اور مشقت ہم سب برداشت کریں گے، آپ تشریف فرما رہیے اور آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو بہرحال یہ تو الگ چیز ہے، لیکن جو ذمہ داری لگائی جائے وہ کرے۔ ذمہ داری کے بغیر ایک بس بھی نہیں چل سکتا، ایک کشتی بھی نہیں چل سکتی اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے۔ کشتی کے اندر ایک وہ شخص ہوتا ہے جو چپو چلاتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے، پیچھے لگا ہوتا ہے کشتی کے ساتھ لکڑی کا تختہ ہے، اور کچھ لوگ رسی کے ذریعے کشتی کو کھینچتے ہیں۔ اگر ان میں کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور سب ایک ہی جگہ میں جمع ہو جائے آ کر تو کشتی نہیں چلے گی۔ بس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک کیلنڈر ہوتا ہے یا کنڈکٹر ہوتا ہے، وہ پیسے جمع کرتا ہے، لوگوں کو اتارتا اور چڑھاتا ہے، اور ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے۔ اگر یہ کنڈکٹر ڈرائیور کو آواز دے کہ صاحب میرا کام تو بہت مشکل ہے، آپ کا کام تو آسان ہے، آپ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور گاڑی چلا رہے ہیں، آ کر میرے ساتھ یہ لوگوں سے پیسے لے، لوگ زیادہ ہیں، کچھ کھڑے ہیں، کچھ سیٹوں پر بیٹھے ہیں، تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اور اگر ڈرائیور اس کو بلائے کہ آ جاؤ میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ تعاون کرو، کبھی میں چلاؤں گا کبھی یہ، یا پھر یہ کہ دونوں مشترک گاڑی چلائیں گے تو گاڑی پھر بھی نہیں چلے گی، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ ایک دونوں اگر گاڑی چلے گی بھی تو کمائی کا جو ذریعہ ہے پیسے وصول کرنا لوگوں سے وہ نہیں ہوگا، کوئی اترے گا کوئی چڑھے گا بغیر پیسوں کے۔ تو بہرحال ایک معمولی چیز بھی بغیر احساس ذمہ داری کے اپنا کام، اپنے کام سے آدمی کام رکھے،
میرے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ سر فہرست ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دوسرا کام ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن آدمی کا دل زخمی ہوتا ہے اس وقت اس سے کہ اس کے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ کام نہیں کر رہا۔ اس لیے جو شخص جس میں احساس ذمہ داری نہیں ہوتی وہ کچھ بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اس نے یہ کام کیا نہ وہ کام کر سکے گا۔ اپنے آپ کو پہچانے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کام اس نے شروع کیا ہے وہ اختتام تک پہنچائے، اس کے بعد دوسرا کام لے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، ساتھی تھا ہمارا، میں درجہ ثانیہ میں تھا، وہ ثالثہ میں تھا، لیکن ہم کمرے میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہ کواس کا تھا، کواس کوئٹہ بلوچستان زیارت کی طرف ایک علاقہ ہے، تو میرا ساتھی تھا، کمرے میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اور جو چیزیں ہوتی تھی باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ آدھی تیری اور آدھی میری۔ اچھا ساتھی تھا اور کشتی میں بھی بڑا ماہر تھا، اس کے مقابلہ کا کوئی طالب علم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، جس سے کشتی لڑتا اس کو گرا تھا۔ یہ بلوچستانی بعض بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اس نے ایک دفعہ، میں ثانیہ میں تھا، وہ ثالثہ میں چونکہ ترجمہ شروع ہوتا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے دل میں ایک ارادہ آیا ہے، وہ یہ کہ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ثالثہ میں پہنچ گئے، اب یہ کیا تو کہہ کہ آپ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ثالثہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو استاد ہمیں ترجمہ پڑھاتا ہے وہ طالبہ سے آیات پوچھتا ہے کہ یہ آیت کہاں ہے، جس طرح ہم کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، تو حفاظ میں کوئی ایک بھی جواب نہیں دیتا۔ تو اس نے کہا عام طور پر کچا حفظ ہوتا ہے لوگوں کا، بعض ایسے ہوں گے جن کو قرآن پاک پختہ یاد ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو پختہ یاد نہ کرنا یہ بھی ذمہ داری نہیں نبھانا۔ جو شخص حافظ بن گیا یا بن رہا ہے تو وہ قرآن پاک اخیر تک پہنچائے۔ جو بن گیا تو قرآن پاک کو مضبوط اور پختہ رکھے۔ اگر اس سے آیت پوچھی جائے وہ جواب نہ دے، اس کے بعد نہ پڑھ سکے تو یہ حافظ کیسے ہوا؟ قرآن کریم پڑھتا ہے، نماز میں رک جائے تو وہ حافظ کیسے؟ اکثر رکتا ہے۔ ہم نے حافظ دیکھے ہیں کہ پورا قرآن ختم کر کے اس کی ایک اٹکن بھی نہیں آئی۔ ایک میں نے گاؤں میں قرآن پاک پڑھا، تراویح پڑھی حافظ کے پیچھے، وہ ہمارے دور کے رشتے میں آتے تھے، قاری افضال اللہ صاحب رحمہ اللہ، بہت اچھے قاری تھے۔ انہوں نے 2 دن میں ہمیں تراویح میں نماز قرآن سنایا، تیسرے دن میں 2 پارے پڑھے اور 28 پارے 2 دن میں پڑھے، 14 پارے۔ ایک رکعت میں 5 پارے اس نے پڑھے، پہلی رکعت میں 5 پارے پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور رکتے نہیں تھے۔ تو ایک قاری محمد علی صاحب سکر کے تھے، بنوری ٹاؤن میں، ہم نے ان کے پیچھے دارالحدیث میں نماز پڑھی، ان کی اٹکن بھی نہیں آتی تھی، وہ 10 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، حافظ بن گئے اب آپ حفظ کے بعد، اس کا کیا مطلب کہ قرآن یاد نہیں رکھتے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نہ بتا سکے، یہ حفظ کیسے ہوا؟ آپ بھی قرآن اٹھاتے ہیں، دوسرا بھی قرآن، میں بھی قرآن اٹھاتا ہوں ناظرہ پڑھ کے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں خود ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ مجھ سے پوچھیں کوئی آیت تو اس کے پیچھے آدمی نہ جب تلاوت کثرت سے کرتا ہے اس کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، وہ حافظ سے بھی اچھا ہوتا ہے کثرت سے ناظرہ تلاوت کرنے والا۔ تو یہ ذمہ داری کو نہ نبھانا ہے۔ آپ حافظ بن گئے لیکن آپ نہیں، آپ عالم بن گئے لیکن کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اب یوں ہی کبھی ایک کبھی دوسرا، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر ترقی کی تو انہوں نے اپنے کام سے کام رکھا اور اس کو کام جانا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اللہ جل شانہ نے اس سے بڑا کام لیا۔ تو وہ جو ہمارا ساتھی تھا اس نے مجھے کہا کہ استاذ پوچھتا ہے آیت اور پورے کلاس میں بتانے والے بہت کم ہوتے ہیں،
تو میرا ارادہ ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کروں اور ایسا پختہ حفظ کروں کہ جو مجھ سے پوچھے تو میں اس کو بتا دوں. اور میں نے کہا کہ اللہ کے بندے ابھی ثالثہ میں تم آ گئے, ابھی قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرو گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے, اور ابھی پڑھائی مکمل کرو, دور حدیث کے بعد پھر جاؤ, یا اگر تمہیں بڑا شوق ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کر لیا کرو. جو مشورہ میرے ذہن میں آتا تھا میں نے یہی مشورہ دیا کہ رک جاؤ. اس نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں. پھر میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ استاد سے مشورہ لو, استاذ بڑا ہوتا ہے اور اس کے مشورے میں, بڑوں کے مشورے میں خیر و برکت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں میں جا رہا ہوں, میں قرآن پاک حفظ کرتا ہوں. 8 سال میں اس اللہ کے بندے نے 8 سپارے یاد کیے, صرف 8 سال میں 8 سپارے یاد کیے. ملاقات اس کی ہوئی تھی, میں نے اس سے پوچھا کہ کیسے قرآن, کہتے کچا ہے. 8 سپارے بھی یاد کیے, زیادہ نہیں, 8 سال میں. ہم فارغ ہوئے اور اس کے بعد ملاقات ہوئی تھی تو اس کا قرآن کچا تھا. پھر اس کے بعد نہ اس کی, میں نے اس کو دیکھا, میں کوٹہ بھی گیا ہوں, زیارت بھی گیا ہوں, کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے. اس لیے کہ دوسرے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں, بعض کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن بعض ساتھیوں کے بارے میں نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ذمہ داری یہ تھی جب اس نے کام شروع کیا, پختہ اور پرعزم مستقل مزاج اور جو ذمہ دار آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اب یہ کام آخر تک پہنچانا ہے. وہ ہے کتابیں پڑھنا, طالب علمی کا زمانہ, اور کتابیں پڑھیں تو پھر اس کے بعد دوسرا کام شروع کرے. اس نے جب یہ کام چھوڑ دیا تو نہ یہاں کا رہا نہ وہاں کا رہا. دوسرا ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا کہ جو یہاں پشاور کا تھا, ابھی تک مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, کہاں ہے کہاں نہیں. اس کا نام تھا آستانہ گل, آستانہ گل نمودا, اور اس نے مدرسے میں جا کر اپنا نام تبدیل کیا, محمد قاسم نام رکھا. اس نے بھی داخلہ لیا اولا میں نے بھی اولا میں داخلہ لیا. تو بنوری ٹاؤن میں صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا چائے, اور ہم یہاں پٹھان تو چائے کے اور پراٹھے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم چائے بنائیں گے. تو شریک ہو کر پیسے دونوں نے ڈالے اور ایک چائے جوش لیا اور چائے کی پتی لی اور چینی لی اور پیالیاں لے آئے. ابھی پڑھائی شروع نہیں ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں لے ہیں جس میں جن چیزوں کی ضرورت چائے میں پڑتی ہے. تو چولہے ہوتے تھے یہ جس کے اوپر چائے بناتے تھے طلبا, کمروں کے سامنے آگے گیس کے چولہے ہوتے تھے. تو ایک رات جب گزر گئی, ہم نے صبح چائے بنائی. اس نے کہا کہ یہ کام تو بہت مشکل ہے چائے بنانا, گھر میں تو اس کی والدہ یا کوئی اور چائے بناتے ہوں گے, وہ تیار پیتا ہوگا. وہاں جب طالب علمی آئی, نئے ہم گئے تھے, بھی پڑھائی بھی شروع نہیں ہوئی تھی, چند دن ہو گئے. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, دا خو ډیره ګرانه لانجه ده او چای پخول خو ګران کار دی. ما ورته ویل بیا څه کې, وی زم داسې مدرسه ګورم چې هلته کې سهار چای بھی ہو پراٹھا بھی. ایسا مدرسہ میں دیکھتا ہوں جہاں چائے بھی ہو اور پراٹھا بھی ہو, یا صبح نہیں صبح چائے دیتے ہوں, صبح چائے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ اچھا مدرسہ ہے بنوری ٹاؤن. اس وقت بنوری ٹاؤن کا بڑا نام تھا, اب بھی ہے الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے. میں نے کہا اچھا مدرسہ ہے, بزرگوں کی اس پر نظر ہے, یہاں پر حضرات اکابر آتے ہیں اور یہاں اساتذہ بڑے اساتذہ ہیں, ان سے سبق پڑھنا یہ بہت زیادہ اچھا ہے. تو آپ کیوں دوسرے مدرسے میں چائے کی خاطر جاتے؟ اس نے کہا نہیں میں جاؤں. کسی سے مشورہ لیے بغیر ایک دن وہ چلا گیا. ابھی پڑھائی ہماری شروع نہیں ہوئی تھی. تو عصر کو وہ واپس آیا, مجھے کہا کہ میں نے مدرسہ دیکھا ہے اور اس میں چائے نہیں بلکہ پراٹھا بھی ملتا ہے چائے کے ساتھ. یہ تو نور اللہ نور ہے. اور وہ مدرسہ کس کا تھا؟ ہمارے گاؤں کے عالم ہے مولانا ظفر علی خان صاحب, ان کا مدرسہ تھا. اس وقت ان کے 2 کمرے تھے. تو میں نے پھر بھی اس کو روکا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں. بوری بستر لے کر گیا. میں نے اس کو کہا کہ یہ پیسے دے دوں میں جو چائے کی پتی اور چائے دانی اور پیالی ہے. اس نے کہا کہ نہیں, پیسے میں سے میرا ٹولے بریخی اور زدنا لاڑا. وہ چلا گیا. تو اس کے بعد پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں رہتا کہ اس سے میری ملاقات پھر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے وہاں پڑھا یا نہیں پڑھا. ابھی تک مجھے اس کا پتہ نہیں ہے.
تو یہ چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا، ڈاواڈول ہوتا ہے، کبھی ایک طرف جاتا ہے کبھی دوسرے. بہت اچھا آدمی ہوتا ہے لیکن ذمہ دار نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ آپ تلاوت شروع کریں اور تلاوت قرآن پاک جب اٹھایا تو دل میں دوسرا خیال آیا. شیطان کرتا یہی ہے کہ آدمی سے پختگی نکال لے، استقلال اور استقامت نکال لے، ذمہ داری سے اس کی توجہ ہٹائے. تو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں اب یہ کام نہیں، یہ کرو، پھر دوسرے کام میں لگا دیتے، پھر یہ نہیں، یہ کرو. تو اس طریقے سے آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک کام لے کر اس کو آخر تک آدمی پہنچائے. تو یہ جو دارالایمان ہے ہمارا ادارہ ہے، یہاں کوئی 3 روزے سے روزہ کے لیے آتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے اس کو نبھائے. اس نے جو عزم کیا ہے اس میں آخر تک رہے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اس طریقے سے جو چاہے وہ اوراد ہیں، وظائف ہیں، اذکار ہیں، نماز ہیں، نوافل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے یا خدمت ہے، اس طریقے سے ہمارا منظور ساتھی ہے، اس کا کام ہے مثلا کھانا پکانا یا سلف سودا لانا بازار سے. اگر وہ الحمدللہ وہ کام کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے. اگر وہ یہ کام نہ کرے اور کبھی ایک کی طرف بھاگے کبھی دوسرے کی طرف، تو اس کا کام نہیں ہوگا، یہ کام یوں ہی رہ جائے گا. حسین احمد ہے، اس کے ایک ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ کام دوسرے کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا کام نہیں ہوگا. تو جس کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، یہاں وہ جتنے بھی حضرات ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، ان کو چاہیے کہ یہاں بھی اچھے طریقے سے اپنے کام سے کام رکھے، اس کو نبھائے. سب سے پہلے وہ، اس کے بعد پھر دوسرا. جب اپنے کام سے فارغ ہوں تو پھر دوسرا کام کریں. اور ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے ذمے جو کام حوالے کیا گیا ہے. کوئی طالب علم ہے، کوئی اصلاح کے لیے آیا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، اور کسی کے سامنے کسی کے ذمے کیا کام لگایا ہے. کسی کے ذمے مہمان آتے ہیں یہاں پر اور مسئلے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. لوگ دو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فیصلے کے لیے آتے ہیں. تو وہ کس کے حوالے ہے، مسئلہ بتانا کس کے حوالے ہے. اور کسی کے ذمے کچھ اور کام لگایا گیا ہے، کسی کے ذمے کیا لگایا گیا ہے. تو اگر آدمی اس کو نبھائے، وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، وہ ترقی پا سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، دارین کی کامیابی اس کو حاصل ہو سکتی ہے. لیکن اگر ذمہ داری کو نہ نبھائے، گھر کے اندر بھی اگر ذمہ داری کوئی نہ نبھائے تو گھر یوں ہی رہتا ہے. عورت کے بیوی کے ذمے ہے گھر کو سنبھالنا، گھر کے اندر جھاڑو دینا. زنانو کاردار چه کور صفا کول، کور کې جارو حل، اخلی پخلی کول، خاوند کور تراشی او کور ته چې څومره افراد دي هغوی ته خوراک تیارول. که چېرې ښځه دا کار نه کوي، کور به دغسې نظام نشي چلېدی. د سړي کار دا دی چې د بهر نه د سودا راوړي کور ته او خرچه راوړي، پیسې راوړي. نو د ده کار دی، د بهر کار ټول دی کوي، د کور دننه سنبالښت زنانه کوي، کار چلیږي. که چېرې ښځه هم بار وځي، سړی هم بار وځي، لکه نن سبا چې ناره لګي، کور به ټول شاړ شي. مونږ لیدلي دي چې د بچو تربیت یې خادمان کوي، ای ورته نوکران وایي، نوکران سروینټ په ښار کې. او ښځه یوه طرف ته لاړه شي، سړی بل طرف ته لاړ شي په کار باندې. اوس داسې ماشومان چې هغوی تربیت پردی سړی کوي، پردی ښځه کوي، هغه ماشومانو به څه حال وي؟ هغه چې لوی شي مور او پلار نه پېژني. د مور او پلار د مور خواږه خو ماشوم ته هله پته لګي چې دا ماشوم د ابتدا نه د مور په غېږه کې چې کله د پیو نه خلاص شو، بیا چې کوم دی نو بیا نور خصمانه مور کوي، خیال ساتي. او د بهر ترتیب چې کوم دی نو پلار به راوي، د مور او پلار باندې مین وي او مور او پلار سره محبت وي. که چېرې دا شیانې د بل په لاسو کې لوي شي، نو مور او پلار څه پېژني؟ هغه دپاره خو غیر او بل کس هغه یو شان. او بہرحال آج سے یہ جملہ ذہن میں رکھیے جو ہمارے ساتھی ہیں کہ کس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے اور یہ ذمہ داری کیا میرے اوپر آتی ہے، اس کو نبھائے، اس کو آخر تک پہنچائے، اور جو اچھے طریقے سے وہ کام ہو سکتا ہے، سب سے بہترین صورت اس میں وہ کام کرے. اس میں انشاءاللہ دنیا کی بھی کامیابی ہوگی، آخر